کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ رمضان کی پہلی رات کی ایک ایسی حقیقت بھی ہے جو اکثر لوگوں سے چھپی رہتی ہے؟ ایک ایسا راز بھی ہے جسے جان کر آپ حیرت میں ڈوب جاؤ گے اور شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنی بڑی بات آپ سے اب تک پوشیدہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، اگر میں آپ سے کہوں کہ رمضان کی پہلی رات محض عبادت اور دعاؤں کے لیے نہیں بلکہ اس میں ایک ایسی حقیقت بھی پوشیدہ ہے جو آپ کی ازدواجی زندگی کو جنت بنا سکتی ہے، ایک ایسا عمل جسے اپنا کر نہ صرف آپ اپنی زندگی میں خوشحالی لا سکتے ہیں بلکہ روحانی اور جسمانی سکون بھی پا سکتے ہیں، لیکن یہاں راز ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا کیونکہ اسے جان کر کئی لوگوں کی سوچ بدل سکتی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ رمضان کی پہلی رات میں ایسا کیا خاص ہے جو ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری بنا دیا گیا ہے؟ آخر رمضان کی پہلی رات ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے اور اس دوران انہیں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب تنہائی میں دونوں میاں بیوی کو کس انداز میں حقوق ادا کرنے چاہیے؟ اس سوال کا جواب وہی لوگ جان پاتے ہیں جو حقیقت تک پہنچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ کیا رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ ہے؟ بلکہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی۔ سوچو وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، ستارے بکھیرے، چاند اور سورج کو اپنی روشنی عطا کی اور فرشتوں کو حکم دیا میرے حکم کے بغیر کچھ نہ ہوگا، تبھی سے رمضان کا نور لکھ دیا گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت کا فیصلہ تب ہوا جب کوئی نبی پیدا نہیں ہوا تھا، جب انسان کا وجود ہی مکمل نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس سے زمین میں بھیجے جانے والی ہر امت پر فرض کیا گیا ہے۔ یہ وہ مقدس وقت ہے جس میں انبیاء علیہ السلام پر وحی اتری، آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولنے کا وعدہ کیا۔ رمضان کا مہینہ حیرت انگیز واقعات کا گواہ رہا ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جب زمین و آسمان کی تقدیریں بدلی گئیں، انبیاء علیہ السلام کی آزمائشیں ہوئیں اور اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ رمضان میں قبول ہوئی۔ یہی رمضان ہے جس میں زمین کے فیصلے بدلے جاتے ہیں، قوموں کی تقدیریں بدلی جاتی ہیں اور اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوچو اگر یہ مہینہ انبیاء علیہ السلام کے لیے آزمائش، رحمت اور کامیابی کا ذریعہ تھا تو ہم کیسے اسے صرف کھانے پینے سے رکنے کی عبادت سمجھ سکتے ہیں؟ یہی وہ وقت ہے جب آسمان پر فیصلے لکھے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور فرشتے اللہ کے حکم پر زمین پر نازل ہو کر نیکیوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ رمضان کب سے لاگو ہوا ہے؟ روزہ وہ روشنی ہے جو دل کو نرم کر دیتی ہے، روزہ وہ دروازہ ہے جو جنت کی طرف کھلتا ہے، روزہ وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ بندے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ آج کل اکثر لوگ رمضان کی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر خود کو نیک سمجھتے ہیں، مگر جیسے ہی رات ہوتی ہے شیطان ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ وہ ہاتھ جو دن میں تسبیح کے دانے گر رہے ہوتے ہیں، وہی ہاتھ رات کو ناپاک ہاتھوں میں تھامے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہی زبان جو روزے کی حالت میں ذکر الہی کر رہی ہوتی ہے، وہی زبان رات کو جھوٹے وعدے، بے حیائی کی باتیں اور فحش الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے۔ وہ قدم جو دن میں مسجد یا قرآن کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ رات کو ہوٹلوں، پارکوں اور ناپاک محفلوں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ آنکھیں جو دن میں تلاوت قرآن پاک میں بیگنی چاہیے تھیں، وہی آنکھیں رات کو شیطانی نظاروں میں محو ہوتی ہیں۔ کیا یہی رمضان کی عظمت ہے؟ کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں تقویٰ سکھانے کے لیے روزے فرض کیے ہیں؟ تو آئیے محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات میاں بیوی کا ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ رات میاں بیوی کے لیے صرف جسمانی قربت کا موقع نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق کا ذریعہ ہے؟ شریعت میں میاں بیوی کے تعلق کو صرف جنسی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ محبت، سکون اور برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور رمضان کے آغاز میں یہ تعلق اور زیادہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس رات میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا محبت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے اختیار کیا جائے تو یہ عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ رمضان کی ابتدا شیطان کی قید سے ہوتی ہے، اور اگر میاں بیوی اس رات میں ایک دوسرے کو حلال طریقے سے اپنائیں تو نہ صرف ان کے درمیان محبت بڑھتی ہے بلکہ وہ نفس کے بہکاوے سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں برکت اور محبت کا سب سے بہترین موقع رمضان کی وہ پہلی رات بھی ہو سکتی ہے جب دل پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں؟ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ تعلق محبت اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ ہو تو اس کے اثرات پورے رمضان کے مہینے میں پڑتے ہیں اور ایک اچھے آغاز سے عبادت میں یکسوئی اور روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہم بستری کرنا جائز نہیں، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اچھا نہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے میاں بیوی کے درمیان محبت، قربت، ایک دوسرے کے حقوق کو ہمیشہ اہمیت دی ہے، اور رمضان میں بھی یہ رشتہ حلال اور جائز ہے۔
بس حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دن کے وقت روزے کی حالت میں میاں بیوی کا مباشرت سے بچنا فرض ہے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد افطار کے بعد سے لے کر سحری تک ان کے لیے یہ عمل مکمل طور پر جائز اور حلال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لیکن کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں یہ سب ناجائز ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط تصور ہے۔ اسلام نے ہمیشہ توازن اور اعتدال کا سبق دیا ہے، اور اگر اللہ نے خود اس تعلق کو حلال قرار دیا ہے تو پھر کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی طرف سے اسے ممنوع قرار دے۔ اصل بات یہ ہے کہ رمضان میں ہر عمل نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کا تعلق حدود میں رہ کر پاکیزہ نیت کے ساتھ ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہو تو یہ باعث رحمت اور محبت کا ذریعہ بنے گا، اور یہی وہ خوبصورتی ہے جو اسلام نے ازدواجی زندگی میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا کی ہے۔ نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 انسان، نمبر 3 جانور۔ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے مگر شہوت نہیں ہے۔ وہ ہر لمحے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ان میں کوئی نفسانی خواہش نہیں ہوتی، نہ ہی گناہ کرنے کا اختیار ہے۔ دوسری طرف جانوروں میں شہوت رکھی ہے مگر عقل نہیں رکھی، وہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جیتے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز۔ وہ نہ اپنے اعمال کا حساب دیں گے اور نہ ان پر کوئی عذاب ہوگا۔ اور پھر آتا ہے انسان۔ فرشتوں والی بھی ایک چیز موجود ہے اور جانوروں والی بھی ایک چیز موجود ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی اور ساتھ میں شہوت بھی دی تاکہ وہ آزمایا جا سکے، تاکہ دیکھا جا سکے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اب ذرا غور کرو کہ تمہیں عقل دی مگر پھر بھی تم نے گناہ کیے، تم نے بدکاری کی، تم نے جھوٹ بولا، غیبت کی، حلال حرام کھایا، فحاشی میں مبتلا ہوئے، تو پھر تم میں اور جانور میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کیونکہ جانور کے اندر بھی وہی شہوت ہے جو تمہارے اندر ہے، مگر اس کے پاس عقل نہیں، تمہارے پاس تو ہے۔ اگر تم نے اسے شہوت کے باوجود نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اللہ کا ذکر کیا، اپنے نفس کو قابو میں رکھا، تو پھر تم وہ ہو جو ہر مخلوق سے افضل، یعنی کہ فرشتوں سے بھی، کیونکہ فرشتے تو صرف عبادت کے لیے پیدا ہے، ان میں گناہ کا اختیار ہی نہیں، مگر تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، تمہیں گناہ کی راہ میں دکھائی اور نیکی کا راستہ بھی دکھایا، اور تم نے اپنے نفس پر قابو رکھا، اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیا، تو تم وہ ہو جو کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق بن سکتی ہو۔ اور یہی وہ راز ہے جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، یہی وہ حقیقت ہے جو قیامت کے دن کھلے گی، اور یہی وہ آزمائش ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہے، یہی اصل آزمائش ہے۔ اگر تمہیں عقل دی گئی ہے مگر تم نے گناہوں کو نہ چھوڑا تو تمہاری عقل تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن اگر تم نے اپنی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کی اطاعت کی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔